بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ٹی اسلامیات کا ٹیسٹ FPSC نے لیا ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے قرآن کی منزلیں کتنی ہیں؟ تو قرآن کی 7 منزلیں ہیں۔ دوسرا سوال ہے دوسری مرتبہ بسم اللہ کس سورہ میں ہے؟ دوسری مرتبہ بسم اللہ سورۃ نمل میں آئی ہے۔ آیت ختم نبوت کس صورت میں ہے؟ تو وہ آیت جس میں ختم نبوت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ جامع القرآن کسے کہتے ہیں؟ جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان کو کہا جاتا ہے۔ مکی دور نبوی کتنے سالوں پر محیط تھا؟ تو مکی دور نبوی 13 سالوں پر محیط تھا۔ اگلا سوال ہے تعمیر کعبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ کتنی تھی؟ 35 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کعبہ میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد پوچھی گئی تھی، تو غزوہ بدر میں جو مسلمان شامل ہوئے ان کی تعداد 313 تھی۔ خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلیمان فارسی نے دیا۔ اگلا سوال تھا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور ڈیش کو حرام کیا ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ قیمت بڑھانے کی غرض سے ذخیرہ اندوزی کرنا کیا کہلاتا ہے؟ یہ اس سے اگلا سوال تھا۔ تو قیمت بڑھانے کی غرض سے ذخیرہ اندوزی کرنا احتکار کہلاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر کسے کہتے ہیں؟ بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر میثاق مدینہ کو کہا جاتا ہے۔ اگلے سوال میں ریاست کے اہم شعبے پوچھے گئے، تو ریاست کے 3 اہم شعبے ہوتے ہیں: مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ خلفائے راشدین میں فلاحی ریاست کا بانی کسے کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین میں فلاحی ریاست کا بانی حضرت عمر فاروق کو کہا جاتا ہے۔ سن ہجری کا آغاز کس کے دور میں ہوا؟ سن ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا، یعنی بانی بھی عمر فاروق ہیں اور سن ہجری کا آغاز بھی ان کے دور سے ہوا۔ ہارون الرشید نے ایک شفا خانہ بنایا تھا، اس شفا خانے کا نام کیا تھا؟ اس شفا خانے کا نام بیمارستان تھا۔ اگلا سوال تھا سقوط بغداد کب ہوا؟ سقوط بغداد 1258 عیسوی میں ہوا۔ تزکیہ نفس کے ادارے کو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ ادارہ جہاں تزکیہ نفس ہوتا ہے وہ خانقاہ ہے، اور معاشرے کی بنیادی اکائی پوچھی گئی تھی، تو بنیادی اکائی خاندان یا گھر ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے سے ڈیش پیدا ہوتا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے سے ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ استحسان کے لغوی معنی پوچھے گئے تھے۔ استحسان کے معنی پسندیدہ قرار دینا یا بہتر سمجھنا ہے۔ دنیا کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ اسلامی تہذیب کے شعار اس میں مسجد، سکول اور گھر شامل ہیں۔ ایذا دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا کیا کہلاتا ہے؟ ایذا دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا صدقہ کہلاتا ہے۔ سماجی فلاح و بہبود کی بنیاد اسلامی نقطہ نظر میں کس چیز پر ہے؟ تو سماجی فلاح و بہبود کی بنیاد عدل، مساوات اور اخوت پر ہے۔ فتح مکہ کب ہوا؟ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا۔ اس سے اگلا سوال تھا سیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ سیر کے لغوی معنی سفر یا سیاحت کے ہیں۔ مال فی کیا ہوتا ہے؟ وہ مال جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے مال فی کہلاتا ہے۔ جد الانبیاء کا نام پوچھا گیا تھا، تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے۔
حدیث کی روشنی میں افضل جہاد کون سا ہے؟ افضل جہاد حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ معجزہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ معجزہ حسنہ سے مراد کوئی ایسا عمل جس میں بھلائی ہو۔ اگلا سوال تھا کہ شورا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شورا کے لغوی معنی مشورہ یا رائے لینا ہے۔ اسلامی بنیادی اداروں میں اہم ادارہ کون سا ہے؟ اسلامی بنیادی اداروں میں اہم ادارہ مسجد ہے۔ ایک سوال تھا کہ آیت سردار کون سی ہے؟ آیت سردار آیت الکرسی کو کہا جاتا ہے۔ کس نشہ آور چیز کو ام الشیطان کہا گیا ہے؟ شراب کو ام الشیطان کہا گیا ہے۔ اگلا سوال تھا اجتہاد کے معنی کیا ہیں؟ اجتہاد کے معنی کسی مسئلے پر گہرائی سے غور و فکر کر کے فیصلہ کرنا کے ہیں۔ اجماع کا لغوی معنی کیا ہے؟ اجماع کے معنی اتفاق رائے ہیں۔ اگلا سوال تھا کہ یوم العرفہ کون سا دن ہے؟ یوم العرفہ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اس سے اگلا سوال تھا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ قبا کا مدینہ سے فاصلہ پوچھا گیا تھا تو قبا کا مدینہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حدیث کی پہلی کتاب کا نام پوچھا گیا تھا۔ حدیث کی پہلی کتاب الموطا ہے جو امام مالک نے تحریر